ويسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور اقیل مدار امام الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم عالم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی آگاہ ہیں آج اس گوان کی سرزمین پر اللہ کا پیارا خوبصورت گھر مسجد شریف نئی مسجد جو تعمیر کے آخری مراحل میں ہے اور ربیع الاول شریف کا بھی آج آخری دن ہے تو اس مناسبت سے اس کو افتتاحی تقریب کہہ رہے ہیں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور یہ مسجد جہاں پر تعمیر کی گئی ہے اللہ کے ایک نیک اور مقبول بندے نے اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور پھر رب کیسے ذکر کر رہا ہے وہ ذکر کے محتاج نہیں ہے لیکن رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تمہارا چرچا لوگوں سے کروں گا لیکن دیکھیں آج کتنے سال کے بعد جو ہے ان کے قدموں کے نشانات کی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے یہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا پانچوں وقت اذان دی جائے گی جماعت ہوگی اور رات گزرتے جو ہے لوگ اس مسجد حاضہ میں
معلوم ہونا چاہیے نا. تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے رب کی بارگاہ میں جن کا مقام و درجہ حاصل ہے سب سے بڑھ کر کیا ہے وہ مسجد ہے. کیوں کہ مسجد میں آدمی جو آتا ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں آتا ہے, باوضو آتا ہے, ادب احترام کے ساتھ آتا ہے, اور پھر یہاں پر جب آ جاتا ہے نا تو یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے, یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. مدد صاحبی کا نام ہمارا اگر کوئی گھر ہو, ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کی بڑی خدمت تواضع کرتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے, فرمایا اے میرے صحابہ تم جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ لے لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے المساجد, مسجدیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغات ہیں. اور یا رسول اللہ جب ہم باغوں میں آدمی جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے حاصل ہوتی ہیں, وہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتا دیا ہے, ایک عظیم وظیفہ بتا دیا ہے. ارے یہ روحانی غذا بھی ہے, جسمانی غذا بھی ہے. فرمایا تم دنیا کے کسی مہمان میں گھر میں جاتے ہو وہ تو تمہارے لیے کھانا تیار کرتا ہے, بڑے اچھے ڈشیں تیار کرتا ہے, لیکن رب کے بارگاہ گھر میں جاؤ گے تو وہاں پر تمہارے لیے کیا ہے, کیا کھانا ہے, پینے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جنتی کھانا ہے, جنتی میوہ ہے. سمجھ صاحبین کرام, باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ انصر محمود صاحب جو کہ دربار عالیہ دلر شریف کی جو مسجد ہے اس میں امام بھی ہیں اور خطبہ جمعہ مبارک بھی دیتے ہیں. اس لحاظ سے ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جن کی نظروں سے, جن کی عنایت سے یہاں پر یہ مسجد بنی ہے, اسی آستانہ عالیہ کے امام جو ہے وہ آتے ہیں اور تلاوت کلام پاک فرماتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سیدی مرشدی. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جمیل صاحب آتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. حدیث قدسیہ کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل امین کو حکم دے دیتا ہے، جبریل جاؤ دنیا کے اندر اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس بندے سے مجھے پیار ہو گیا. دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے نا صرف انسانوں تک یہ بات محدود نہیں رہتی، اللہ کے ولیوں کے چرچے جانور بھی جانتے ہیں اور ہر مخلوق جانتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. روح زمین کی ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. جبریل اعلان کر دیتے ہیں اور روح زمین کی ہر شے اس ولی کے لیے کھول دی جاتی ہے، اس کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسی طرح آسمانوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے، آسمانوں کی جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جتنے بھی آسمانوں کی مخلوق ہے وہ اللہ کے ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھ لیں کیسی کیفیت ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شیر پر سواری کر رہے ہیں، شیر پر سواری کر رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کو عصا بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص شیر پر سواری کر رہا ہے اور ہاتھ میں سانپ کو عصا بنایا ہوا ہے اور چل کر آ رہا ہے، دوڑ کر آ رہا ہے. تو میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا ماجرا ہوا ہے، شیر پر تم سواری کر رہے ہو، سانپ کو تم نے لاٹھی بنایا ہوا ہے، عصا بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے پاس طاقت کہاں سے آئی ہے، پاور کہاں سے آئی ہے؟ شیر بھی چیرنے مارنے والا جانور ہے، سانپ بھی ڈسنے والا جانور ہے، یہ تمہارے پاس طاقت کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگا شیخ سعدی یہ والی بات نہیں ہے، تم خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تمہاری ہو جائے گی. تو خدا کا ہو جا، خدا کی جو خدائی ہے یہ ساری تمہاری ہو جائے گی. حضرت ابراہیم بن ادم ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. بڑے بادشاہ تھے، کرو فر نوکر چاکر ہر بندے آگے پیچھے. ایک رات محل میں رہ رہے ہیں، چھت پر آواز آتی ہے کسی کے چلنے کی. فرشتہ تھا انسانی شکل میں آیا، چھت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے. کھڑکی سے جھانکا تو وہ پوچھنے لگے بھائی چھت پر آدھی رات کو کیا ڈھونڈ رہے ہو، آدھی رات کا وقت ہے، چھت پر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے اونٹ گم ہو گئے، انہیں تلاش کرا. فرشتہ تھا، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں انہیں تلاش کرا. وہ بادشاہ کہتا ہے ابراہیم ادم کہتے ہیں بڑا عجیب شخص ہے تو چھت پر تجھے کہاں سے اٹھ جاؤ کہ جنگلوں میں تلاش کرو، کہیں اور صحراؤں میں جا کر تلاش کرو اونٹوں کو، چھت پر تم چڑھے ہوئے اونٹوں کو تلاش کر رہے ہو، میرے اونٹ گم ہو گئے، چھت پر چڑھے ہوئے. وہ بڑا اس نے فرشتہ تھا، ذرا انسانی شکل میں آیا تھا، کہنے لگا کہ تم بھی کتنے عجیب آدمی ہو کہ یہ جو عیش و آرام ہے، یہ جو بادشاہت ہے، اس میں رب کو تلاش کر رہے ہو. یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں اس میں رب کو تلاش کر رہے ہو، تمہیں رب ملے گا ان چیزوں میں. بات یہ نہیں ہے، بات سمجھانے والی بات کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے بادشاہ ہے تو اس کے پاس ہونی چاہیے، لیکن رب سے دوری نہیں ہونی چاہیے. جو چیز رب سے دور کر دے وہ کوئی نفع بخش والی چیز نہیں. یہ جملے نے اتنا اثر کیا، آپ نے ساری بادشاہ چھوڑ دی، سارے معاملات چھوڑ دیے اور چل پڑے اور صحراؤں کی طرح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ایک ایسا مقام آپ کو عطا کر دیا، فقیری لین میں جب چلے گئے تو رب نے وہ مقام عطا کیا
کہ بیٹھے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور گدڑی سین رہے ہیں, سوئی کے ساتھ گدڑی سین رہے ہیں. پرانے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی گدڑی ہوتی تھی, فقیروں کی گدڑی ہوتی ہے, وہ گدڑی سوئی کے ساتھ سین رہے ہیں. تو وہاں سے ان کا ایک وزیر گزرا, پرانا وزیر, جب بادشاہ کی دور کی کیفیت, وہ وزیر جب گزرا تو وزیر کہنے لگا کہ آپ, اس نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا وہ بادشاہ تھا جس کے پیچھے نوکر چاکر ہر وقت رہتے تھے, آج یہ کس کیفیت میں آ گیا. تو کہنے لگے کہ تمہارے پاس تو بڑے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے, تم نے وہ چھوڑ کر یہ لائن اپنا لی ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ جو بادشاہت تھی وہ فنا والی کیفیت تھی, وہ تو تم مجبور تھے میرے حکم کی, پابند تھے, جو ہونا تھا وہ کرتے تھے. اب کیفیت کیا ہے, انہوں نے سوئی کو, جو سوئی کے ساتھ گدڑی سین رہے تھے, وہ سوئی سمندر میں پھینک اور اس وزیر سے کہنے لگے جاؤ سوئی کو تلاش کر. بڑے عجیب بادشاہ ہے, بڑے عجیب فقیر ہے, فقیر کی کیفیت ہے, بڑا عجیب فقیر ہے کہ سوئی پھینک کر کہہ رہا ہے سمندر سے سوئی تلاش کر کے لاؤ. اب سمندر سے کیسے سوئی ڈھونڈ لیں؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ سمندر کی جتنی مچھلیاں تھی وہ سوئی, سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی. سبحان اللہ. جی بولو. اب کہنے لگے وہ, دیکھ لو وہ دنیا کی عارضی حکومت تھی, وہ دنیا کی تم پابند تھے میرے, جو حکم دیا جاتا تھا تم کرتے تھے, لیکن یہ جو حکومت ہے اب جو مخلوق اللہ نے میرے پابند کی ہے, اب جس کو میں حکم دیتا ہوں وہ میری بات مانے. جب اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جاؤ, اللہ کے ولیوں کے, اور دعا ہو بھی ہوں کہ یہ جو آستانہ بنا ہے, یہ جو اللہ والوں نے آستانہ بنایا ہے, یہ جو بیٹھک بنائی ہے اور یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے, یہ آستانہ تا صبح قیامت اسی طرح قائم دائم رہے اور یہاں اللہ کے لوگ آتے رہے. اور یقیناً دیکھ لیں کیفیت کیا ہے, یعنی ابھی مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی سے مسجد کا آغاز ہوا ہے اور آج اس کی رونقیں بن گئی ہیں, جہاں مخلوق خدا تک دیکھ لیں کیسی رونقیں کیفیت بن رہی ہے. یہ سارا ولیوں کی نسبت کے ساتھ ہوتا ہے, ولیوں کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہوتا ہے. تو روئے کائنات میں اللہ نے ہم پر ایسا احسان کیا ہوا ہے, ہم ایسے ایسے استانوں سے ہمارا تعلق ہے کہ یقین جانے جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں, یہ تو وہ تو مورتیوں سے مانگتے ہیں تو اللہ دے دیتا ہے, تو ہمیں تو اللہ نے ولی عطا کیے ہوئے ہیں. کافر تو مورتیوں سے مانگتے ہیں, ان پر دودھ ڈالتے ہیں تو کیا کیا کیفیت ہوتی ہے, ہمیں تو اللہ نے ولی عطا کیے ہوئے ہیں. تم ان کے آستانوں پر جاؤ, تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو بھی قائم دائم فرمائے, اور آستانہ عالیہ عبداللہ شریف کے جتنے بھی اس جگہ کے گزر گئے ہوئے آفتاب سلطان عالم صاحب, اللہ صاحب سب کے درجات بلند فرمائے, اور جو حاضر ہیں, خدام ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, اور جنہوں نے حصہ لیا ہے اس مسجد کو بنانے میں, جس نے خدمت کی ہے, اللہ سب کا شکر و قبول فرماتے ہوئے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. نہایت ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ, بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. خطیب اہل سنت, مجاہد اہل سنت, خطیب پاکستان و خطیب کشمیر, حضرت علامہ مولانا مفتی پیر زادہ خلیفہ محمد طیب عثمان صدیقی صاحب. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کو جھٹکا لگا ہو کہ ان کے نام کے ساتھ میں نے القابات لگا دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تو پہلے ہی یہ عالم دین ہیں, لیکن جو میں نے القابات ان کو دیے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیے ہیں. خلیفہ کا لفظ میں نے کہا ہے, ابھی ہفتہ نہیں ہوا ہے, چند دن ہوئے ہیں, اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو خود وضاحت کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو ہے ان کو سلسلہ قادریہ میں جو ہے مناسبت خلافت کے ساتھ جو ہے وہ سند دی گئی ہے, خلیفہ مجاز بنایا گیا ہے, اور پھر زیادہ کرنا تو میں نے کو لیا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے, وہ بھی جو ہے ایسی سند عطا کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہی طریقوں سے جو ہے جو خلافت کے ساتھ نوازا گیا ہے. لیکن میں یہاں پر کھڑے ہو کر جملہ کہنا لوگ یہاں ایک عالم دین کو پیر اور خلیفہ جو ہے جب لفظ کہا جائے سوچ میں پڑ جاتی ہے. جب دنیا کا کوئی اور آدمی جو ہے حالانکہ وہ ولی نہیں ہوتا ہے, شریعت کا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے, جب وہ ملائک کا دعویٰ کرتا
ہیں یہ صحیح صاحب ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بڑا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ولی سے محفوظ رکھے۔ ہمارا دونوں آستانوں کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے اپنا ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو یاد گزارا ہے۔ ہمارا آستان عالیہ دنیا شریف کے ساتھ تعلق ہے۔ ارے آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر کے مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، اس میری آنکھوں کے سامنے جو ہے بیت الخلا تشریف ہے۔ یہ ایسے بندے جو ہے دنیا کے ناظرین نہیں ہے، رب کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارا آستان عالیہ بیت الشریف کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا آستان عالیہ الحال شریف کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا آستان عالیہ قرآن شریف کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا آستان عالیہ ریاض شریف کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ان آستانوں کا کوئی آدمی ملائم کا دعویٰ کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک دار جو ہے اٹھ کر جو ہے ملائم کا دعویٰ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بندوں سے محفوظ رکھے۔ اب بلا تخیل خطیب علیہ السلام تشریف آتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال کے لیے نعرہ تحویل، نعرہ لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم 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 اظہر بلا آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھئے الصلاۃ
و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء واقف ارض و سما شب اسرا کے دلہا خطیب الانبیاء قائد الانبیاء سرور سربراں سیاہ لا مقام نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین وسیلتنا فی الدارین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عیوننا و صدورنا و قلوبنا بک یا رسول اللہ. آپ دی بارگاہ نور دے حضور انتہائی ادب و احترام نال ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد ارباب فکر و دانش، ارباب فکر و آگاہی، ادب خردگاہ نگاہ محبت، جمیع حاضرین و سامعین محترم، حاملین عقائد اہل سنت، برادر مکرم، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ انصر محمود صاحب چشتی، خطیب و امام مرکزی دربار عالیہ دلڑ شریف، خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد گوند، برادر مکرم عزیزم حضرت مولانا حافظ محمد عدنان نقشبندی صاحب، جمیع حاضرین و سامعین محترم، میری تے جناب دی خوش بختی کہ اسی ایک ولی دے بیٹھک دے سائے دے وچ بہ کے اپنے نبی دا ذکر پہ کرنے ہیں. ایک گل تسی میرے تو زیادہ واقفیت رکھتے ہو کہ آستانہ علیہ دلڑ شریف اور خاندان دلڑ شریف دے چشم و چراغ حضور قبلہ میاں شعیب صاحب، میاں آصف صاحب، پورا خاندان جتھے کسی چیز دی کمی محسوس فرمان دیں اتھے وہ کمی نو دور فرمان دیں، جتھے نمازیاں نو دقت محسوس ہوندی ہے اتھے اپنے رب دا گھر بنا دیں. یہ صرف گوند دی زمین تے یہ نہ گھر نہیں بنوائے، یہ کشمیر وچ تسی نظر مار لو جگہ جگہ تانوں دلڑ شریف دا فیضان نظر آوے گا. یہ زیمن چیک میں جملہ بول دینا، انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا رب نال پیار کرے رب دے گھر نال پیار کرے. دلڑ شریف دے چشم و چراغ اللہ انہوں زندگیاں عطا کرے، صحت دیتی رکھے، انہاں دا سایہ انہاں دے مریداں دے منن والیاں تے تا دم قیامت قائم رہے. کہ رب دا گھر بنا کے دنیا نو کوئی پیغام دیتا ہے کہ دلڑ والیاں دا تعلق دنیا داراں نال نہیں بلکہ عرش والے رب دے نال ہے. یہ بیٹھک جتے بالکل سائے دے وچ مسجد بن گئی، میں نے بزرگ فرما رہے سن کہ اصل محبت تے سرکاراں دی ہے،
لیکن سرکاراں نال عقیدت اور محبت دی انتہا تساں لوکاں دی ہے کہ چوئی صاحب جلوہ فکر نے انہوں فرما رہے سن کہ اساں سرکاراں فرمایا بیٹھک دے نال جگہ تے پتہ کرو کدی پتہ کیتا تے انہاں دی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ سرکاراں نو آؤن دی لوڑ نہیں اساں دا زمین بھی حاضر ہے ساڈا مال بھی حاضر ہے یہ گل نصیباں تو بغیر نہیں ملتی کہ خیال ہے یہ نصیباں تو بغیر گل بولو تو صحیح نا نہیں ہوتی اللہ دے راہ تے مال جان دولت پیسہ روپیہ سارا کچھ اس بندے دا لگتا ہے جڑا دلوں اللہ نال بھی پیار کرے اللہ دے یار نال بھی پیار کرے جی مربیہ دے مالک لوگ نے بندہ پوچھے چوئی صاحب کنی زمین ہے آندے نے اتھوں لے کے جتھوں تک تیری نظر جاندی ساری میری ہے لیکن رب دے راہ تے او دی لگدی ہے جڑا رب نال پیار کرنا لا ہوئے یہ ولیاں دی نگاہ ہے یہ بھی میں عرض کر رہا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دے ولی دے مزاج بیٹھک دے سائے دے وچ اللہ دا گھر بنانا اور خوبصورت ترین بنانا یہ مقدر تو بغیر نہیں بن سکتا اگے پیچھے نظر مار لو نا بڑے بڑے تو انو راجے بڑے بڑے مہاراجے بڑے بڑے لین لارڈ بڑے بڑے چودری بڑے بڑے اچھے تے سچے نظر آمن دے لیکن رب دے راہ تے وہی دیندا ہے جنوں اللہ توفیق عطا فرمائے میں سمجھنا دلڑ شریف دے ولیاں دی نگاہ ہے او جتر نگاہ کر چھڑن اللہ انہاں ولیاں دی نگاہاں دے صدقے تقدیراں نو بدل چھڑدا ہے اے حضرت میاں محمد عالم بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دا فیضان ہے اے حضرت بابا دیوان شاہ حاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اے حضرت میاں شاہ عالم شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اے حضرت میاں اللہ دیتا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اے حضرت میاں بدیع الزمان رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اے حضرت میاں محمد سرور رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اے میں ہون جدا نام لین لگا سینے دے زور نولا نے نام تے بولیا جے اے جنہ فیضان ہے حضرت میاں محمد سلطان بادشاہ دا فیضان ہے وہ آخری میں جس جڑے دا نام لین لگا جنہیں بیٹھے ہو حال اندر سین اندر جتھے جتھے بیٹھے ہو حقیقت دا اظہار کریا جے اے گواند دی دھرتی تے بیٹھک دے سائے چ رب دا گھر بنا دینا یا پیر شاہ دے قدماں چ رب دا گھر بنا دینا یا کلر گالا دی دھرتی تے رب دا گھر بنانا یا کشمیر جنت نظیر 10 ضلع جتھے جتھے بھی رب دا گھر بنے اے اگر فیضان نظر آوے گا تے کلندر برحق مرد مجذوب حضرت میاں خدا عالم بادشاہ سرکار دا فیضان اینا ولیاں دیاں نگاہاں ایک باری بولو نا سبحان اللہ میں دوران خطبہ ایک آیت پڑھی ہے تھوڑی توجہ میرے حل کرنا دوران خطبہ اللہ فرماتا ہے اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا آپ دی توجہ دا مطالبہ آج چونکہ اسی نوی مسجد وچ بیٹھے ہیں تے حضور دا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں تے ولی دے بیٹھک قریب بیٹھے ہیں ولیاں دا بھی فیضان شامل حال مدینے والے محمد دا فیضان بھی شامل حال تے رب دے گھر دا فیضان بھی شامل حال تے دلڑ دے ہر ایک ولی چ نگاہ شامل حال جملہ سنیا جے اللہ سی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا اللہ فرماندا ہے یہ جڑی مسجد ہے نا مسجد اللہ کہتا ہے یہ عام مسجد نہیں اساں اس مسجد دے ارد گرد اللہ سی بارکنا حولہ اس مسجد مراد مسجد اقصی ہے جملہ سمجھنا مسجد اقصی دے متعلق اللہ فرماتا ہے اساں اے دے ارد گرد برکت رکھی ہے اے دے سجے بھی برکت اے دے کھبے بھی برکت اے دے اگے بھی برکت اے دے پیچھے بھی برکت اے دے چار چفیرے برکت اے دے ہر پاسے برکت حولہ اللہ فرماتا ہے برکت رکھی ہے یا اللہ مسجد دے اندر برکت ہوتی ہے ایک کیجری مسجد ہے جنہیں باہر بھی برکت ہے آواز
چپ کر، ایسی مسجد ہے اسائے دے اندر بھی برکت رکھ دیتی ہے، باہر برکت اس واسطے رکھی ہے باہر اساں نبیوں دی قبراں بنوا چھڑیاں ہوئیاں ہیں۔ معراج کی رات میں اشارہ کروں گا، معراج کی رات مصطفیٰ ام ہانی کے گھر سے نکلے یا حتیم کعبہ سے نکلے اور اس براق پہ بیٹھے، براق پہ بیٹھ کر جبرائیل نے لگام پکڑی، محمد مصطفیٰ اوپر سوار ہوئے، سفر شروع ہوا، چلتے 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 اسی مسجد کے پاس پہنچے جس مسجد کا ذکر رب نے قرآن میں کیا۔ نبی پاک سرکار اس مسجد اقصی کے قریب پہنچے اور حضور السلام سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کر جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کے براق سواری کی لگام کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور باندھنے کے بعد سب نبیوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، او نبیوں رسولوں آج استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم میں کوئی عام نہیں آیا، تم میں وہ آیا ہے جس کے چرچے رب نے زمینوں میں فرما دیے۔ اللہ جبرائیل نے اعلان کیا، نبیوں رسولوں پیغمبر آدم سے عیسیٰ تک سب کو پہ مخاطب ہو کے فرمایا، او نبیوں رسولوں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کون آیا ہے؟ جواب میں یہ جواب ملا، نبیوں کا امام آیا ہے، رسولوں کا سلطان آیا ہے۔ اور میں ایک جملہ جناب کو پوچھنے لگا، ٹھنڈے دل نہ بھی جواب دینا ہے۔ آدم نبی بڑی اونچی شان والے نے، عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نے، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، نجی اللہ، تیرا تے میرا نبی ہوئے جدا استقبال آدم بھی کرے عیسیٰ بھی کرے، اجے سمجھ نہیں آئی میرے نبی دا کنا اونچا شان ہے، حضور دا کنا اونچا شان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مسجد اقصی ایو مسجد اللہ دا یہ دے ارد گرد، اچھا ویسے کامن سینس دا سوال ہے، اے مسجد عبداللہ شریف دا فیضان ہے، ان مسجد یو دروازہ حد دے حد بندہ مسجد دے اندر جدو مسجد دی حد وچ قدم رکھے دا تے حکم ہے جتی لاؤ، ایویں کر رہے ہیں کہ جتی لا کے مسجد چاؤ، کیوں جی مسجد ہے ایک حد ہے، جتھے ایسا جتی لائیے اتھے برکت نہیں، کیونکہ جتی لتی بات سمجھ نہیں، مسجد دے اندر برکت ہے، محراب تو لے کے وہ بیٹھک دی دیوار تک، بلکہ میں جملہ آکھا تے میں کہن دا حق رکھنا بیٹھک دی دوسری دیوار تک، جی اتھوں لے کے اتھوں تک، اتھوں لے کے اتھوں تک جنی حدود ہے ادھے اندر برکت ہے، حال اچ برکت ہے، سین اچ برکت ہے، باہر برکت ہے، اندر برکت ہے۔ بندے دی سمجھ اچ گل ہوندی کہ چونکہ اللہ دا گھر ہے برکت ہے، یہ عجیب گل ہے، اللہ دا سا باہر بھی برکت رکھی، گل سمجھ نہیں ہے، یہ عجیب جی گل ہے، رب فرماتا ہے سب مسجد دے اندر بھی رکھی ہے برکت تے باہر بھی رکھی ہے، تے باہر پتہ کیوں نبیاں دی قبراں، تے جتھے نبیاں دی قبراں ہون او برکت ہے، تے جتھے نبیاں دے امام دی امت دے ولی دا ڈیرا ہوئے، میں شاید یہ جملہ تواڈے تک صحیح معنی اچ پہنچا نہیں سکے یا تسی سمجھ نہیں سکے یا میں جناب تک ڈیلیور نہیں کر سکے، میں پھر جملہ بولنے لگا، پوری توجہ دلڑا رکھ کے میری جملے سننا ہے۔ بھائی مسجد کے اندر برکت کیونکہ اللہ کا گھر ہے، باہر کیا برکت؟ اللہ تے اللہ زی بارک لا حول حول نوریا ہو من آیاتنا، اے دے بار اس واسطے برکت ہے، اے دے بار نبیوں دی قبراں، جس مسجد کے باہر نبیوں کی قبریں ہوں اس مسجد کے اندر بھی برکت، اس کے باہر بھی برکت، جملہ سمجھیے گا، جس مسجد کے اندر باہر قبریں ہوں اس مسجد کے اندر بھی برکت، مسجد کے باہر بھی برکت، چونکہ باہر نبیوں کی قبریں ہیں، دبا کے دوسرا جملہ بول رہا ہوں، بھائی یہ مسجد وہ ہے جس کے اندر بھی برکت باہر بھی برکت، اگر قبر مسجد کے باہر ہو وہاں بھی برکت ہے، تو جہاں میاں محمد عامر کی برکت ہو ان کے بچوں کے قدم لگے ہوں، سمجھ جاؤ مسجد کے اندر بھی برکت ہے، مسجد کے باہر بھی برکت ہے۔ ایک ولی سابقہ نبیان یومتاں دے نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اللہ فرماندا ہے کہ اسا محمد دی امت نو آلہ بنایا ہے. تھوڑا اونچا بول سو سبحان اللہ. میں جے حضور دی گل نہیں کیتی، حضور دی امت دی گل کیتی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دی امتاں آئیاں نے. سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دی امتاں ایک پاسے، میلاد والے محمد دی امت ایک پاسے ہے. تے جی دی امت جی کسی دی امت نہیں. مرضی ہے تواڈی مرضی. جدی امت جی کسی دی امت نہیں، اس نبی جی کون ہو سکتا ہے؟ آئیے گلی گلی نعرے لانا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا. بڑی مہربانی ذوق نال محبت نال عقیدت نال خاجگان دلہن شریف سنتے بھی ویکھتے بھی. اج نبی خوش ہو جاوے، اج حضور فرماوے اے ابوبکر تے عمر گواہ بن جاؤ. حضور کس گل دے گواہ؟ میرے نبی فرماون الشیخین کریمین عمر اور ابوبکر صدیق جی حضور نبی پاک نے بیٹھ کے ایک نعرے پھیلاندے نے سب سے اولا سب سے کوئی بندہ چپ نہ رہے، بزرگ بھی بولو جوان بھی بولو، عقیدت نال بولو. تیری میری آواز اس ولی کامل کی بیٹھک دا بوسا لے کے دلے شریف کے مزار تے چلی جائے. حضرت میاں سلطان بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں آفتاب عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار کا بوسا لے کے حضور دے مدینے دی مسافر بن جائے. میرے نبی خوش ہو کے فرماوے مسجد سونی بنا کے ایک نعرے پلا دے سب سے اولا. بڑی مہربانی محبت نال آواز آئے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا. نبی دی امت آلہ امت حضور بھی آلہ نے آ نبی دا کرم دسنا چاہیے. میرے نبی دی ولادت نہیں دنیا چوری تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، عرب دی تاریخ کامل ورگ گردانی کر کے ویکھو. حضور دی ولادت فسادت پئی محمد کریم دی میلاد پئی. سچے پتر اپنے سکیاں ماواں نو کندھیاں تے چک کے منڈیاں نچا کے بولی لا کے بیچ دے. بولی کی لگتی ہے کوئی میری ماں خریدن والا اج میں ماں ویچ لایا. میرے نبی دی آمد ہو گئی باپ نو پتر سکا چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے بولی لا کے بیچ چھڑے سن. جس گھر اندر پیدا ہوئی اس دھی نو کھڈا کٹ کے زندہ دربار کیتا جانا. پیروں کی جتی کھیا جانے. جس گھر دھی پیدا ہوئے ماتم وچ جانے، صفے ماتم
چھائی جاتی ہے مدینے والے تیری عظمت کو سلامت مدینے والے تیرے میلاد کو سلامت مدینے والے تیری ولادت کو سلامت مدینے والے تیری ماں کو سلامت مدینے والے تیرے باپ کو سلامت مدینے والے تیری عظمت کو سلامت مدینے والے تیری رحمت کو سلامت تیرا محمد آئے لوکاں نے دھیاں نال پیار کرنا شروع کر دیتا میرے سونے لوکاں نے کرنا شروع کر دیتا میرے سونے آئے لوکاں نے دھیاں نال پیار کرنا شروع کر دیتا میرے نبی آئے لوکاں نے پاپا دا احترام کرنا شروع کر دیتا میرے کریم آقا علیہ السلام ولادت و بشارت تو بعد مکہ تو مکرمہ دی مدی تو ایک دن 24 سال میرے نبی اپنے کشان تو باہر نکلے چلدیاں چلدیاں مکے شہر تو باہر آئے جب شہر تو باہر آئے ٹردیاں اس روڈ تے آ کے جس روڈ تے مسجد جنانہ ہوندی ہے میرے نبی اس روڈ تے ٹردے جا رہے ہیں چلدیاں ایک شہر آ گیا اس شہر کا نام شہر کار اس شہر اندر منڈی لگنی ہے تسی سوچ رہے ہو جب میں لفظ منڈی بولیا تسی سوچ رہے ہو کہ منڈی جانوراں دی ہوئے گی یا منڈی بکریاں دی ہوئے گی یا منڈی مویشیاں ہوئے گی نا میں کہڑا جملہ بناواں گل زخمی ہوا جاندا ہے شہر کاف اندر بکریاں دی منڈی نہیں لگی شہر کاف اندر جانوراں دی منڈی نہیں لگی شہر کاف اندر مویشیاں دی منڈی نہیں لگی بلکہ اس شہر اندر انساناں دی منڈی لگی ہے محمد اس منڈی اندر ٹر گئے میرے نبی نے کی دیکھا ایک کڑیل جوان ہے اس جوان نے بڈھا پیو کندھے تے بٹھایا ایک بابے نو بٹھایا کندھے تے منڈی دے سینٹر اندر کھلو کے بولی پہ رنگ پیر کھول کے کہندا ہے منڈی والے میرے نبی سرکار کے کنے جواب آ میرے نبی نے ایک ویکھیا کی ایک منڈا نے کنے تے منڈا بابا کھائے منڈے بابے نو اٹھا کے بول کے کہندا کوئی میرا باپ خرید لانا اس باپ کی بیماری تو میں بڑا تنگ معاذ اللہ تو سنگے نہ سنگے نہ سون دے میں تھک گیا میرے نبی سرکار کے کنے اندر سنگے نہیں جدو آواز آئی حضور اسلام تھوڑا تھوڑا جب قریب چلے گئے میرے نبی قریب جا کے فرمانے او بچیا یہ بڈھا کون ہے جملہ سن کے بولو دے تڑپ جاؤ گے اور دنیا میں دنیا میں پیار کرنا گے میرے میاں بابا بادشاہ نہ کرو اور میاں عالم سلطان نے خادمو میاں سلطان بادشاہ نے خادمو حضور نے فرمایا بیٹا جنوں گندے تے اٹھا کے ویچنا پڑا ہے منڈا کہندا ہے میرا بڈھا باپ ہے اج میں ویچنا میرے کریم دی آنکھاں وچوں روشنی آ گئے میرے نبی نو اپنا باپ یاد آ گئے حضور نو دنیا دی رحمت یاد آ گئی حضور نو اپنا بابا یاد آ گیا حضور فرماتے او بچیا اپنے خریدن واسطے نہیں ہوندے او بابے بیچنے واسطے نہیں ہوندے او کچھ خیال کر
میں جملہ پڑھیا تو سنیا تھوڑی جی نہیں کہہ رہی ہے سکا پتر کندھے تے چکے ہے بولی کی بھی لگتی ہے نہیں آتا بکرا لے لو چھترا لے لو نہ آتا اے میرا پیو بھی لے لو میرے قریب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضور نے جو بابے کو دیکھیا بابے نے محمد دی نظراں نال بابے دی نظراں ٹکرائیاں بابا خاص کھا کے تے میرے نبی اٹھاندے نے فرمایا بابا رو کیوں بابا رو کیوں ساری صورت ساری مشکل جدو حل ہوئے گی اسی نمال اسی مر جائیے اسی نمال اسی مر جائیے میرے نبی نے جڑے جملہ بولیا جنیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے تہاڈی آنسویں نوں میں محبت نال سلام دیاں گا دنیا دے منیے مسجداں معافی قبول ہو جائے گی مصطفیٰ نے جدوں بابے دے آنسو ویکھے میرے نبی فرماندے ہیں او بابا چوبیداری جا جدا کوئی نہیں اودا میں محمد مسیحہ بن کے آیا جدا کوئی نہیں اودا میں بن کے آیا ہاں تھوڑا اچھا بولی جا میں جدوں بھی دلڑ شریف حاضر ہوا نا یا دلڑ شریف والے دے حکم دے مطابق کدھرے محفل چ حاضر ہوا تے میں خطیب بن کے نہیں ہوتا میں نوکر بن کے ہونا خدا دی قسم میں صحیح کہہ رہا میں صحیح کہہ رہا وہ دی وجہ ہے بھی خطیب اسی جانے ہیں باہر لیکن ولیاں دے کول آکڑ لے کے نہیں آوی دی عاجزی لے کے آوی دی ہے تو جے میں ایڈے پیار نال پڑھنا نا تو اڈا بھی حق بندا تھوڑا پیار کرنا تھوڑی توجہ میرے رکھنی ہے مہربانی ہے میں اکثر ایک جملہ بولنا ہوں بھی بولنے لگا محفل جلسہ اس چیز کا نام نہیں ہوتا گیدرنگ ہوئے کراؤڈ ہوئے مجمع بہت ہوئے نعرے ہو نا محفل اس چیز کا نام ہے بندے پاویں تھوڑے ہو کوڑے نہ ہوئے دلڑ تے منن والے کوڑے ہو ہی نہیں سکتے سونے سونے میرے نبی نے فرمایا بابا پریشان نہ ہو جدا جدا کوئی نہیں اودا میں محمد بن کے آیا حضور کا چہرہ ویکھیا نالے روزہ تے نالے زبان حال ترجمے تے کردا نہیں کوئی ہے دنیا میں ہمارا یا رسول حضور کا نام اونچا لے لو تمہید لینی چاہیے نبی کا نام محبت نال بلند آواز نال لے لو محبت نال آواز نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اسی نوکر تیرے اسی گنہگار
اخلاقی اسی لوگوں کے سامنے دنیا کا سہارا نہیں چاہیے دنیا کے ولیوں کے وسیلے نال سہارا تیرا چاہیے اسی کھان کی دھرتی تے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بیٹھک دے سائے اندر بیٹھ کے اسی اظہار پہ کر رہے ہیں سہارا یا رسول اللہ سہارا رسول حاجی صاحب تواڈے ہتھاں نوں سلام میں نبی دے نام تے ہاتھ چکیا جے میں دعا کرنا جڑا حضور دے نام تے ہاتھ چکے اس ہاتھ نوں میرا رب کسے دا محتاج نہ کرے جڑا چاہندا میرا ہاتھ نبی دا سر محتاج رہے ایک واری پرچم بنا کے بولو سہارا یا رسول اللہ سہارا چودھری صاحب نے جگہ دیتی تساں ڈیوٹی کیتی ولیاں نے نگاہ فرمائی اللہ ولیاں دا صدقہ تانوں بھی آباد رکھے جنہ جنہ قدموں تے اپنے سکھوں پاون پاندا انہاں نے کوئی پیسہ بھیجیا جس بندے بھی اس مسجد دے اندر کمیلے پڑکی اندر ایک بھی آئی پیسہ لایا اللہ سب کو آباد رکھے لیکن حضور نے محبت نال کوئی بندہ چپ نہ رہے اج دی محفل تاریخی بن جائے جدو اگلے سال دنیا میں ولیاں دے حکم کے مطابق اسی مسجد اندر آئیے اے مسئلے دی تے رکھی والا بھی گواہ بنن اے گواہیاں دے پچھلے سال دنیا دے حکم کے مطابق ان ولیاں دی محبت کے مطابق ایتھے نبی دے دیوانے بیٹھ کے ایک نعرہ پھیلاندے سن سہارا یا رسول اللہ سہارا ایک بار سینے میں سلام ہونا سہارا میں چوکتا ہوں تھوڑی آواز سنیے بزرگ کی صحت کے مطابق بولو جنہیں جناب بیٹھے ہاتھ چک کے اس بابے نے روک لیا کیا ہے کوئی ساڈا سہارا میرے نبی نے اس منڈے نو فرمایا او بیٹا پاپ بیچی دے نہیں ماما بیچی دیاں نہیں او پاپ جنت دا دروازہ نہیں ماں دے قدموں تھلے رب جنت رکھی ہوئی او ماں بیچن واسطے نہیں ہوندی او پاپ بیچن واسطے نہیں ہوندا جڑا چاہندا رب حج دا ثواب دے ایک باری باپ دا مکھڑا ویکھے ایک باری ماں دا مکھڑا ویکھے اللہ ایتھے دا ثواب حج دا دے گا میرے نبی سرکار دی اکھاں چوں آنسو ہے حضور بھی ویندے جا رہے تسی سوچ دے ہو میرے نبی کیوں روئے میرے نبی نو میری نبی دی ماں آمنہ یاد آئی حضور کیوں روئے حضور نو اپنا باپ عبداللہ یاد آئے میرا نبی ہے یتیم ہے 50 دن ولادت تو پہلو میرے نبی دا باپ دنیا میں چلا گیا حضور دی عمر 6 سال اگلے دا مقام ہے مکہ دے مت مدینہ دے درمیان ایک آبادی ہے جدوں نام ابوا حضور اپنی ماں نال چلدے پئے سفر پہ کر رہے ابوا دے مقام تے آ کے میرے نبی دی بیمار دی طبیعت خراب ہوئی حضور دی عمر 6 سال میں کیویں درد بیان کروں میں کیویں حضور دا دکھ بیان کروں میرے نبی دی ماں او میرے دی طبیعت امین حضور اپنی ماں دا چہرہ دیکھ 6 سال دا بچہ کی کر سکے پردیس ہوئے میرے نبی کبھی ماں دے سینے نال چمٹ گئے او آمینہ اپنے پتر دا متھا چومدی ہے کبھی محمد نو چومدی ہے کبھی مصطفیٰ دی پچھانی چومدی ہے کبھی آمینہ اپنے بیٹے نو سینے نال لاندی ہے حضور فرماندے ماں نہ جا امی نہ جا
فرمایا بیٹا جی فرمایا پیو ویچن واسطے نہیں ہوتے. انہیں آخیا تسی کون ہو؟ فرمایا میں وہ ہاں جنہوں نبیاں دا امام آکھیا گیا. یہ تے ماں ہے نا پیو ہے نا. حضور بیٹھے نے تے ایک جنا آ گیا سلام کیتا. حضور دی کچہری لگی جی میں تسی بیٹھو میں حضور دی گل پہ سنانا تسی سن دے ہو پہ. ایویں کچہری لگی حضور دی تے حضور گلاں پہ سناندے نے تے صحابہ سنتے نے پہ. اس مجلس وچ بندہ بیٹھا عثمان تے پوے تے ذوالنورین غنی کر دی علی تے پوے تے حیدر قرار کر دی. ہن جملہ سن کے بولو نہ بولو تہاڈی مرضی ہے. جے کالے رنگ تے بلال تے پوے تے سیدنا بلال کر چھڑ دی ہے. ایک مسئلہ سنو مسئلہ جس محفل جس ولی دا نام لے نا اس ولی دا فیضان روحانی شامل ہو جاتا ہے. میاں صاحب کا نام لے میاں محمد بخش سرکار کا تو انہوں دا فیضان آ جاتا ہے. دمڑی والی سرکار دا نام لیں تو دمڑی والی سرکار دا روحانی فیض آ جاتا ہے. تو میاں آفتاب سرکار دا نام لیں تو انہوں دا فیض آ جاتا ہے. دل کو پوچھ جس محفل چ نبیاں دے نبی دا نام لیں خدا دی قسم ایک قبولیت دی نشانیاں ہوں. بندہ حضور دے ذکر چ بیٹھا ہوئے تے بےتاب ہوئے اکھ چ آنسو آ جائے اکھ غسل کر لے آنسو نال نبی دے اجرے چ تو محفل اللہ قبول کرتا ہے. مینوں تے اجے تک اس محفل دی چس نہیں بھلدی بھی محترم جڑی 12 ربیع الاول شریف والے دیہاڑے سرکاراں کول پڑھی ہے. اجے تک خدا میں بڑیاں محفلاں کیتیاں نے جے کرنا پیا اج بھی جانا رات دن رات چلنے آ پہ انہاں ولیاں دا صدقہ بڑیاں وڈیاں محفلاں چکیاں لیکن اونج دی چس نہیں آئی جویں 12 ربیع الاول تے جلوس تو بعد دلہن شریف آئی ہے. وجہ ہے کہ انہاں دا فیض شامل حال ہو جائے روحانی فیض شامل حال ہو جائے. میں عرض پہ کرتا ایک بندہ پیچھے بیٹھے تو روئی جا رہے ہیں حضور دی نظر پہ گئی تو بریلی دا بابا کھول کے کہتا ہے جس طرح اٹھ گئی دم اس نگاہ عنایت بیدا سرد و مصطفیٰ جانے
چاہنا وہ چنا سماج کرنا کر کہنے وہ ہاتھ جوڑے عرض کرتا سونے ایک خیال ہے نماز پڑھنا تے نماز نہیں پڑھن جانا طواف کعبہ کرنا تے کعبے دا طواف نہیں کیتا جانا سویرے شامی راتی اٹھدیاں بیڑیاں چل گئے نا رونا میری سرکار نے فرمایا وہ خیال دس کہندا سونے ایڈا بڑا خیال ہے کہ اگر میں دساں تے تسی بھی روو میرے حضور نے فرمایا تو گل کر آدھا سونے وہ صرف خیال نہیں میرا بڑا گناہ ہے زندگی کا میرے نبی نے فرمایا وہ کل کیڑا گناہ کیتا ہے آدھا سونے گناہ دا بوجھ ایڈا ہے اگر میں دیہاڑی سناواں تے دیہاڑ رات ہو جائے اگر میں رات دے اندھیرے سناواں تے میرے گناہ دا بوجھ ایڈا ہے وہ رات نہ رہے بلکہ دن بن جائے میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گل کر رہے تے پتہ نہیں جننے بھی تیرے گناہ نے جدے کیتے نہیں وہ بھی رحمت ہو تو کئی گناہ زیادہ ہے آدھا سونے میں سناواں لیکن میں آنا کہ گناہ بڑا بڑا ہے مصطفیٰ مسکرا کے فرمانے نے تمہیں پتہ نہیں میں رحمت للعالمین پتہ نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونے جی آپ کو تے سناواں میرے نبی نے فرمایا انہوں دی وہ گل سننا اس صحابی دی وہ عام صحابی نہیں نا دہیا قلبی ہے حضور دے قدماں تے سر رکھ دیتا روندا پیا رو کے کہندا سونیا جنہ تیرا کلمہ نہیں سی پڑھیا میری بیوی امید نال سی میں شام اندر جان لگا سا تجارت دی غرض نال میں بیوی نو آخری وصیت کیتی کہ بیوی جی اگر بچی پیدا ہوئی تو زندہ در گور کری اگر پتر پیدا ہوا تو وہ تربیت کری انہوں بچاویں ادھر سونیا میں شام تر گیا جب شام اندر میں تجارت کر کے 5-6 سال دے بعد جب میں گھر والا آیا مکی آیا میں اپنے دروازے تے دستک دیتی میرا دروازہ کھلیا میں دیکھیا کہ 4-5 سال دی چھوٹی جی بچی انہیں دروازہ کھولیا میں انہوں دیکھ کے پریشان ہو گیا
عظمت. بلکہ اگلی جملے میں بول کے تقریر چھوڑنا چاہنا. حضور نے فرمایا دایا جی سونا فرمایا قبر کا پتہ ہی آقا پتہ ہے. فرمایا میں وہ تھے لے نہیں جاتا. ٹھیک ہے اے حضور بڑے ٹوٹے قبر ہے. دایا نے عرض کی تھی سونا آخری خواہش ہے کہ میری بیٹی ملے. میرے قریب نے اللہ نے حکم نال دایا دی بیٹی نو زندہ کیتا. زندہ فرما کے فرمایا بیٹا ہوں محمد کو لوگ ہے یا باپ کو جانا ہے. باپ کو جانا ہے یا رب کو جانا ہے. وہ چھوٹی جی بیٹی بول کے کہہ دیے سونے پاک نبی باپ تو ود کے پیار میرے رب نے پیار کیتا ہے. وہ جڑا پتر ماما تو بہت پیار رب کرتے ہیں وجہ ہے باپ تو ود کے پیار رب کرتا ہے. سونے اور باپ کو نہیں جانا رب کو نہیں جانا. گل شروع ہی کی سی کہ ولیاں دے ڈیرے جتھے ہوتے نے اتھے اللہ دی رحمتاں وسدیاں اور رحمتاں اندر باہر آتیاں. جی گوند والوں خوش نصیب ہے آپ کے اس دھرتی پر ایک اللہ کے ولی کی بیٹھک ہے. اور کرم والا کرم یہ ہے کہ ہم بیٹھک کے ساتھ مسجد ہے. اور مسجد دنیا میں بڑی بڑی مساجد ہیں بڑی مسجدیں ہیں بڑے اللہ کے گھر بنے ہیں لیکن اللہ والے